بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو شروع کرتے ہیں کیونکہ کچھ تاخیر ہو چکی ہے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جتنا وقت ہمارا دورانیہ رہ گیا ہے اس میں ہم جو عنوان پیش کیے گئے ہے اس پر اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، اور جو اہم چیزیں ہیں، جو ہائی لائٹ ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اس عنوان پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، ضخیم کتابیں لکھی گئی ہے۔ ویسٹرن فلسفی جو ہے، یعنی ماڈرن فلسفی ہے، دراصل وہ مغرب کا ایک مذہب ہے۔ میں ساتھی کو سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں نا، اسلام کے اندر حدیث ہے، فقہ ہے، فقہی احکامات ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب النکاح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح معاشرت ہے کہ ابواب ہے، اخلاقیات کے ابواب ہے، اور اسی طریقے سے معاملات کے ابواب ہے۔ تو اسی طرح مغرب نے الحاد کے ساشے میں جو چیزیں پیش کی ہے نا، اس سے کہتے ہیں ویسٹرن فلسفی، ویسٹرن ازمز، یا ماڈرن فلسفی، ماڈرن ازمز۔ تو اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب اور الحاد جو اپنی تعلیمات پیش کر رہا ہے وہ کیا چیز ہیں، اور کس طریقے سے وہ تعلیمات مذہب سے ٹکراتی ہے، کہاں کہاں ٹکراتی ہے، اور کن کن نعروں پہ ٹکراتی ہے، اور کہاں کہاں ہم جو ہے وہ اس پر جو ہے تنقیدی طور پر کریٹیکلی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اور مغرب کو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہماری جو فکر ہے وہ بالاتر ہے، ہماری فکر میں انسانیت کے لیے نجات ہے، اور آپ کی جو فکر ہے اس میں تضاد ہے۔ آپ کی فکر کے اندر انسانیت کے لیے کوئی یعنی کامیابی نہیں ہے، آپ کی فکر میں روحانی تشنگی ہے، آپ کی فکر میں روحانی اضطراب ہے، آپ کی فکر میں انسانیت کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تنقیدی جائزہ۔ کچھ ہم اس طریقے سے تنقیدی جائزہ سمجھتے ہیں اور ساتھیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ میرا کچھ تخصیصی انداز اس عنوان کا رہا ہے، تفہیم مغربی سیریز میں نے لکھی، اور اس کے بعد پھر تقریباً 6 سال ہو گئے اس عنوان پہ کام کرتے ہوئے۔ تو ہم نے ماڈرن فلسفی کو برائے اس فلسفہ نہیں پڑھا کہ بس کوئی فلسفہ ہے، کوئی اس میں تعلیم رہنمائی ہے، یا بھئی چسکے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں اس لیے ہم پڑھ لیں، نہیں۔ ہم نے مغربی فکر و فلسفے کو بطور تنقید پڑھا ہے کہ جی ہمارے مغربی جو ازمز کی جس مقابلے میں جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں، افکار ہیں، اس میں اور اس میں مابین فرق کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنی فکر کو جو ہے وہ یعنی بالاتر ثابت کریں۔ اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اس عنوان کو پڑھتے ہوئے اصطلاحات کا بڑا کھیل ہوتا ہے، اور جتنے بھی مغربی فکر و فلسفہ کی چیزیں ہیں اس میں بنیادی طور پر اصطلاحات آپ کو ایک جیسی نظر آ رہی ہوگی۔ ہماری فقہ میں، ہماری اسلامی تعلیمات میں بھی وہ اصطلاح استعمال ہوئی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مغربی فکر و فلسفے میں بھی وہ اصطلاح استعمال ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ آزادی ہے، مساوات ہے، اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، رواداری ہے، ٹھیک ہے نا، اور دیگر عناوین ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جدول ہے، آپ واٹس ایپ میں ذرا جدول ساتھی آن کر لیں تاکہ اس کے موافق ہم آپ کے سامنے بات رکھیں۔ اچھا، یہ مختصر سی تاریخ شاید آپ لوگوں نے گزشتہ کلاسز میں پڑھ بھی لی ہے، لیکن اس جدول پہ میں دوبارہ اس کو ریوائز کروں گا۔ ہم یہاں پر عام فہم انداز میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لادینی فکر جو ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ساتھیوں کے سامنے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم قدیم کہتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جسے جدید کہتے ہیں۔ آپ نے میرے مضامین میں، میری کتابوں میں بار بار یہ اصطلاح دیکھی ہوگی، جدید الحاد، الحاد جدید۔ بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے غامدی لرننگ سینٹر کے ایک صاحب نے باقاعدہ اس اصطلاح کے خلاف پورا ایک مضمون بھی لکھا تھا، جس کے میں نے جواب میں پھر جوابی مضمون بھی لکھا۔ انہوں نے، خورشید ندیم صاحب ہیں، انہوں نے بات لکھی تھی کہ الحاد جدید کی کوئی اصطلاح نہیں ہونی چاہیے، الحاد تو الحاد ہے، خواہ جدید ہو خواہ قدیم ہو۔ تو اس میں میں نے تفصیلی طور پر فرق بتایا کہ دونوں اصطلاح میں کیا فرق ہے، میری کتاب میں ہی موجود ہے۔ تو 2 حصے ہم کر سکتے ہیں، ایک جدید، ایک قدیم۔ قدیم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بھئی قدیم اس وقت سے شروع ہوتا ہے، یعنی لامذہبیت کا قدیم پس منظر، جب سے انسان نے اللہ کے تعلیمات کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کیا۔ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا؟ وہ تھے یونانی۔ تو یونانی فکر و فلسفہ کا لمبا دور ہے، اس میں کیا خرابی ہے، کیا تفصیلات ہیں، اور کہاں کہاں یونانی فکر گمراہ ہوئی تھی۔ افلاطون اور ارسطو نے ان دونوں کی فکر میں کیا فرق تھا، مشائیہ کون تھے، اشراقیہ کون تھے، اور کیا ان کی فکر مذہب سے متصادم تھی، کیا یونانیوں کی فکر میں مذہب کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ یونانی فلسفے کا تفصیلی مطالعہ، ٹھیک ہے، تنقیدی مطالعہ، تجزیاتی مطالعہ، اس پہ کچھ لوگوں نے کام بھی کیا ہے۔
لیکن کچھ چیزیں جو میرے اپنے مطالعے سے سمجھا ہوں، 3-4 چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو ذہن میں رکھتے ہیں لوگ، یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یونانی بھی جو ہے تصور خدا کے قائل تھے۔ یونانی تصور خدا کے قائل نہیں تھے، یونانیوں کا جو خدا تھا وہ ناخدا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یونانی ایک پاور کے، ایک محرک اول کے یا ایک علت اولیٰ کے قائل تھے، وہ مشخص اور صفات خدا کے قائل کبھی نہیں رہے۔ جس خدا کا کنسیپٹ آسمانی تعلیمات پیش کرتی ہے، یونانی کبھی بھی اس فکر کے قائل نہیں رہے۔ اچھا، یونانی فکر کے بھی 3 ادوار کیے جاتے ہیں، یہ جو آپ نے مشہور نام سنے، سقراط، ارسطو، افلاطون وغیرہ، یہ تو بات کے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کلاسیکل دور سے پہلے بھی 500 سال سے یونانی فکر و فلسفہ چلا آ رہا ہے۔ تو شروع کے جو فیثاغورس قدیم ہے افلاطون سے بھی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو ان لوگوں کے پاس کچھ ہمیں مذہبی تعلیمات کا کچھ حصہ میں نظر آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ بھئی جتنے بھی متمدن تہذیبیں تھیں، ان کے پاس جو علم آیا تھا وہ انبیاء سے آیا تھا۔ تہذیب بابل کا نام سنا ہے آپ نے، عراق، تو وہاں پر انبیاء کی تعلیمات کا گھر رہا ہے وہ، اور وہاں سے طب ہے اور طبیعیات کی چیزیں یہ یونانیوں تک پہنچی۔ لیکن یونانیوں نے آگے بڑھ کے پھر اپنی عقلیت پرستی جو ہے وہ زیادہ اس کو استعمال کیا، اور انبیاء کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، بلکہ انکار کیا، انبیاء کے حواریوں کا انکار کیا۔ تو یونانی فکر و فلسفہ کلاسیکل دور میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اس میں انتہائی تعریف ہو چکی تھی، اور یونانی فکر و فلسفہ عقلیت پرستی کا اور انسانیت پرستی کا اور لذتیت پرستی کا نام تھا۔ آپ یونانی فکر و فلسفے کا جتنا بھی آپ وہ کریں، خلاصہ کریں، تو اس میں آپ کو 3-4 چیزیں نظر آئے گی۔ میں نے ویسے وہ 3-4 چیزیں کے بارے میں بات کر لی ہے۔ ایک عقلیت پرستی آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آپ کو نظر آئے گی انسانیت پرستی۔ انسانیت پرستی کیا ہے؟ یہ وہی انسانیت پرستی ہے جس کا آج مغرب ہیومنزم اور ہیومن رائٹس کے نام سے کے عنوان سے اس کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ اسی طرح یونانیوں نے ایک لذتیت پرستی کا، ایک ایپیکیورزم کا فلسفہ نکالا تھا۔ وہ کیا فلسفہ تھا؟ اس میں یہ تھا کہ انسان کو جہاں لذت ملے، انسان کو جہاں فائدہ محسوس ہو، اور انسان کو مادی طور پر جہاں مزہ آئے تو وہ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 بڑی فکر اساسی نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مادہ پرستی کہ ایٹم جو ہے وہ حادث نہیں ہے بلکہ دائمی ہے اور ازلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عنوان بڑا مشہور ہے کہ عالم قدیم ہے یونانیوں کے ہاں۔ تو یہ 4-5 فلسفے آپ دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ ایک ہے عقلیت پرستی، ریشنلزم، ایک ہے میٹریلزم مادہ پرستی، ایک ہے ہیومنزم انسانیت پرستی، ایک چوتھا 5ویں چیز ہے ایپیکیورزم، یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ لذتیت پرستی کا فلسفہ۔ یہ 5 فلسفے اس وقت آپ کو ایتھیزم میں، جدید الحاد میں بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ مغربی جو یورپ والوں کے پاس اس وقت الحاد کی صورت میں چیزیں موجود ہیں، یہ نئی نہیں ہے، یہ یونانیوں سے چرائی ہوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یونانی فکر و فلسفے سے متصل ایک اور عنوان ہم بیان کرتے ہیں، وہ ہے نو فلاطونی فلسفہ۔ تو جو نو فلاطونی فلسفہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یونانی فکر و فلسفہ اس لیے جو افریقہ کے، شمالی افریقہ کے ممالک تھے، وہاں امپورٹ ہوا۔ یہ چیز آپ نے ماشاءاللہ جدیدیت میں کچھ مطالعہ کر لی ہوگی، بس میں تذکرے کے طور پہ دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر اگلا عنوان رومیوں کا آیا۔ رومی زیادہ فکر و فلسفے سے زیادہ شغف نہیں رکھتے تھے، بس ان کو دنیا میں حکومتیں کرنی تھی، اور لیکن ان کے ہاں میں پھر یہ بھی خدا کے اور مذہب کے اتنے قائل نہیں تھے، یہ صرف اور صرف قبضہ چاہتے تھے، دنیا میں عیاشی چاہتے تھے۔ تو لہٰذا ان کے دور میں بھی ہمیں لادینیت نظر آتی ہے، لیکن وہ لادینیت فکری نہیں تھی بلکہ عملی تھی۔ آگے پڑھیں تو آگے اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ مغرب کا اور یونانیوں کا، رومیوں کا سورج غروب ہوتا ہے۔ 800 سال تک مغرب میں ہمیں کوئی قابل ذکر کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ سائنس کی ترقی نظر آتی ہے، نہ مذہب کے حوالے سے کوئی یہ زیادہ اچھے رہے ہیں۔ عیسائیت میں تعریف کرتے رہے ہیں، اور عیسائیت کے ساتھ بڑا کھلواڑ کرتے رہے ہیں یہ لوگ۔ تو 800 سال جو کہا جاتا ہے ڈارک ایج کا دور، ٹھیک ہے، مغرب میں ڈارک ایج کے دور گزارتا رہا 800 سال تک، اور اسلام ترقی کرتا رہا۔ اسلام میں ہر اعتبار سے ترقی رہی، سائنس کی ہو، مذہبی اعتبار سے تو ہم دنیا کے پیشوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے پھر دیگر علوم فنون جتنے بھی آپ لے لیں، ریاضی، کیمسٹری، بایولوجی، تمام چیزوں میں مسلمانوں نے بہت سے علوم تو ایسے جو مسلمان جس کے موجود ہیں، اور طبیعات کی بہت سی چیزیں جو یونانیوں نے خام مواد کے طور پہ پیش کی تھی، مسلمانوں نے اس کو حقیقی طور پر اس کو پالش کر کے قابل عمل بنایا اس کو۔ تو اسلام کی ایک سنہری تاریخ رہی، لیکن یورپ اس وقت انتہائی ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا۔
یورپ میں کیا صورتحال تھی اور ہمارے ہاں کیا صورتحال تھی، اس طرح سمجھ لیں جیسے اس وقت افریقہ کے ممالک کتنے یعنی جہالت میں ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر علم و تعلیم کا کچھ پتہ نہیں ہے، اسی طرح یورپ کی صورتحال تھی۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے کوئی جھوٹا تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ باقاعدہ انگریز مصنفین جنہوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے بازاروں میں جو ہے وہ بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے، اور بازاروں سے جو بیت الخلاء کی گندگی ہوتی ہے وہ روڈ میں اس طرح پڑی ہوتی تھی کہ گھوڑے ٹخنوں تک ڈوب جاتے تھے۔ اور اسی دوران مسلمانوں نے اسپین میں، غرناطہ میں، طليطلة میں اور اندلس میں کیا کیا شاہکار بنائے تھے مسلمانوں نے۔ تو یہ کہنے کی بات، یہ جو ملحدین کہتے ہیں کہ ضمن میں بات میں سمجھا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، سائنس ٹیکنالوجی اور سارا کچھ ہم ہی جو ہے اس کے مائی باپ ہیں، ہم ہی اس کے موجد ہیں اور ہم نے اس چیز کو دنیا کے سامنے پروڈیوس کروایا، یہ جھوٹ ہے سارا، مسلمانوں نے کیا ہے۔ 1000 سال کی آپ تاریخ پڑھے، سارے مسلم سائنسدان، میری کتابیں میں آج انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں مسلم سائنسدان کے عنوان سے۔ جی جی، تو ہاں ٹھیک، ہاں یہ عورت ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسلم سائنسدان کا جو فلسفہ ہے، جتنے مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے جو ہے وہ تمام علوم میں اصل ایجادات پیش کی ہیں۔ تقریباً میں نے 50 سے قریب مسلم سائنسدان کا تعارف کرایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے ازمنہ وسطیٰ کے گزرنے کے بعد آتا ہے نشاط ثانیہ، تحریک اصلاح، تحریک ریفارمیشن، ٹھیک ہے۔ یہ 3-4 عناوین آپ نے سنے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مابہی الفرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ماڈرن ازم کی پیدائش سے پہلے کون سا دور میں نے آپ حضرات کو بیان کیا، ازمنہ وسطیٰ، ڈارک ایج، 800 سال یا 1000 سال کی جو تاریخ تھی۔ اس کے بعد ہمیں اچانک نظر آتا ہے کہ یورپ ترقی کرتا ہے، اور یورپ میں اچانک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب سی فضا بن جاتی ہے، سائنسی انقلاب آتا ہے، صنعتی انقلاب آتا ہے، اور سیاسی انقلاب آتا ہے، اور اسی طریقے سے فکری انقلاب آتا ہے۔ یہ اچانک کیسے یورپ جاگا؟ میں ایک عرصے تک اس کو اسٹڈی کرتا رہا اور اس پر کافی ریسرچ کرتا رہا کہ کس طریقے سے عمر جی، تو میں اسٹڈی کرتا رہا اس چیز کو ایک عرصے تک کہ یورپ میں کیا ایسا عامل تھا کہ اچانک انہوں نے اتنے لمبے عرصے خواب غفلت کو چھوڑ کے اچانک انہوں نے، یعنی جیسے کہ ایک شخص ہڑبڑا کے کوئی برا خواب دیکھ کے جاگ جاتا ہے نا، اس طریقے سے یورپ نے یکایک اپنی بیداری کو اختیار کیا۔ یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ آج سے 600 سال پہلے 14ویں صدی عیسوی میں، 13ویں صدی عیسوی میں یورپ میں بالکل ظلمت ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی سائنس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ وہی ہمیں نظر آتا ہے آج سے، یعنی 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یورپ پوری دنیا میں لیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا اہم عنوان ہے، اس پر میں نے ایک سلائڈیں بنائی ہوئی ہے، وہ میں آج شیئر نہیں کر سکا، لیکن یہ سلائڈ انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، اسے لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس میں ساتھیوں کے سامنے یعنی نشاط ثانیہ کیا چیز تھی، ریفارمیشن جو تحریک رینیسانس، یہ کیا چیز تھی، تحریک ریفارمیشن کیا چیز تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الغرض عام فہم انداز میں اگر ہم سمجھے تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عیسائیت کمزور ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، میں بس مختصراً بتا رہا ہوں۔ عیسائیت کمزور ہو چکی تھی، وجہ کیا تھی کہ عیسائیت میں تحریف ہو چکی تھی، اور عیسائیوں نے جو ہے وہ مذہب کا جو پرانا ورژن تھا اسی کو گلے سے لگایا ہوا، تو ظاہر سی بات اسلام کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور اسلام سے زیادہ برحق مذہب کوئی نہیں تھا۔ بائبل میں انہوں نے 1200 سال پہلے تحریف کی تھی، آپ غور کریں کہ پھر اس کے بعد کتنی انہوں نے تحریفات کی ہے۔ تو بائبل کی تعلیم وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بائبل کے اندر جو سائنسی علوم انہوں نے شامل کیے تھے، 2 نمبر جو جھوٹے ثابت ہو چکے تھے، بطلیموسی نظام ہے اور دیگر یونانیوں کی فکر ہے، انہوں نے اس نیت سے شامل کی تھی بائبل میں کہ بھئی دنیا کو ہم دکھا سکے کہ بائبل جو ہے وہ سائنس کی بھی کتاب ہے، اور جو دنیا میں جتنے پاپولر فکر ہے وہ ساری کی ساری بائبل میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ تو انہوں نے اخلاص میں کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے میں عیسائیت کو شکست ہو گئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ بعد میں جب دوربین ایجاد ہوئی، گلیلیو آیا اور اسی طرح فرانسس بیکن آیا، انہوں نے دوربینوں سے دیکھا کہ بھئی آسمان پہ کچھ اور ہے، بائبل میں کچھ اور لکھا ہے۔ تو وہیں سے ہم کہتے ہیں کہ کلیسا اور سائنس کی جنگ شروع ہوئی، اور میری نظر میں یہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے عیسائیت کا تابوت جو ہے وہ دفنا، عیسائیت کے تابوت کو دفنایا گیا۔ تو یہ ہے یعنی تحریک، اچھا اس میں تحریک اصلاح کا عنوان برپا کیا گیا، اور اس کا جو اس انقلاب کا باری تھا یورپ میں، اس کا نام تھا مارٹن لوتھر۔
اس نے بولا بھائی عیسائیت میں بہت خرابی آ چکی ہے، لہٰذا اس نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ جی ہم ملحد ہو جائیں گے، ہمیں خدا اور مذہب نہیں ماننا، بلکہ اس نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں مذہب اور خدا ماننا ہے، لیکن ہمیں پادریوں سے جان چھڑائی جائے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا پادریوں سے جان چھڑانے کے عنوان سے طریقہ اصلاح ریفارمیشن برپا ہوئی، اور اسی کے فوراً بعد یورپ میں سائنس کی ترقی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن یہاں ذہن میں رکھیے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائیت سے جان چھڑا کر انہوں نے سائنس کی ترقی کی، نہیں، بلکہ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے 200 سال پہلے اندلس کا سقوط ہوا، اور اندلس میں جتنی تحقیقی اور تعلیمی مسلمانوں کی کاوشیں تھیں وہ ساری کی ساری یہ چرا کے لے گئے، ساری کی ساری چرا کے عیسائی چرا کے یورپ میں لے گئے، اور وہیں پر جو ہمارا علمی ورثہ بغداد میں تھا وہ ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ ہو چکا تھا اس سے پہلے. تو یہ ورثہ انہوں نے اس کی بنیاد میں مزید سائنسی ترقی کی. یہ ہمارے چرائے ہوئے علوم ہیں، اس وقت اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں. میرے قسط وار سلسلہ چل رہا ہے جس کا نام ہے مسلم سائنسدان کا تعارف. اس میں تمام چیزیں ہم نے کھول کے پیش کی، کس طرح یورپ نے سرقہ کیا ہے ہمارے علوم کا، ٹھیک ہے نا جی. ایسے ترقی نہیں آئی، یہ چرائی بھی ترقی ہے. ترقی تو ویسے بھی مذہب کا موضوع نہیں ہوتا، مذہب کا موضوع تو روحانیت ہوتا ہے، لیکن ضروریات کے تحت اللہ تعالیٰ نے ترقی کو یا مادی طور پر ضروریات کے حصول کو جو اللہ تعالیٰ کے کا باغی نہ بنائے اس کی اجازت دی ہے. اور کبھی اسلام نے اور مسلمانوں نے جائز ترقی کی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یعنی ایک ایسی معاشرہ جہاں پہ انسان میں یہاں پر جہاں پر زندگی گزاری جا سکے، جہاں ضروریات کے سامان موجود ہو. بہرحال تو سائنس اور کلیسا کی کشمکش اور سائنس کی ترقی ہوتی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ کلیسا کے اندر خرابیاں موجود تھیں، عیسائیت کے اندر خرابیاں موجود تھیں، بہت ساری خرابیاں ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں ذرا اس جدول کو بھی آن کر سکتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے، بلکہ میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ ہاتھ کے ہاتھ اس جدول کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ جدول غالباً ہم نے پہلے نہیں شیئر کیا. ہاں میرے خیال سے میری فائل مجھے مل نہیں رہی تھی، اس لیے بات ہی ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی عنوان پہ جدول جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. تو اس میں 4-5 عناوین ہیں. ایک تو سب سے پہلے یورپ میں سائنس اور کلیسا کی کشمکش ہوئی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ آہستہ آہستہ کلیسا کا یعنی عیسائیت کا جو وہاں کا مذہب تھا اس کا دائرہ کار سمٹتا چلا گیا. ظاہر سی بات ہے جب عیسائیت گئی تو انسان کو متبادل فکر تو چاہیے ہوتی ہے، تو متبادل فکر اخلاقیات میں، معاشیات میں، سیاسیات میں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی، اور ہمیں بہت سارے جو ہے وہ فلسفے میں نظر آئے ہر میدان میں. ابھی جو میرا جدول بنا ہے اس کو ذرا آن کریں آپ تمام ساتھی، اس جدول کو واٹس ایپ میں جو میں نے شیئر کیا ہوا ہے جدید فلسفے کا جو جدول ہے اس کو ذرا آن کریں، اس فائل کو آن کریں، اس میں دیکھیں. اب اس میں آپ غور کریں گے، یہ ہے ماڈرنزم، جدیدیت، ٹھیک ہے نا. اور جدیدیت کیسے برپا ہوئی میں نے آپ کو بتا دیا. عیسائیت چلی گئی تو لہٰذا فکری متبادل کے طور پر جدیدیت آ گئی. ماڈرنزم ماں ہے ان تمام فلسفے کی. اس میں ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے یعنی انسانیت پرستی کا فلسفہ، ہیومنزم ہے، نیچرلزم ہے، اور انلائٹمنٹ کی تحریک ہے، اور رومانٹکزم ہے. 4 بڑے فلسفے نظر آتے ہیں. اس کا تعارف میں نے نیچے اسی فائل میں بھی تھوڑا اس کی تعریف میں نے لکھی ہے. لیکن انسانیت پرستی کیا؟ انسانیت پرستی یہ تھی، یورپ نے کہا کہ جی مذہب نے ہمیں غلام بنایا ہوا تھا، ہم نے اب ترقی کرنی ہے، ہم نے بس اب خدا اور مذہب سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے انسانیت پرستی کا کہ انسان کے اس مفادات کو صحیح سمجھا جائے، اور جو انسان کی خواہشات کو آزاد کریں، انسان جو چاہے کر سکے. اور میں نے آپ کو بتایا یہ فلسفہ یونانیوں سے چلا آ رہا ہے. اس کے بعد نیچرلزم کا فلسفہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بھائی جی کائنات جو ہے لا آف نیچر چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، طبیعت سے متعلق، اور انسانی فطرت سے متعلق یہ ہے کہ بھائی انسانی فطرت جو ہے وہ کھانے پینے کی طرح، کھانا پینا اور جنسی خواہش پوری کرنا، 3 چیزیں انسانی نیچر میں ہیں. یہ مذہب، یہ روحانیت اور یہ خدا کو ماننا، یہ قیامت کا فلسفہ، یہ کوئی انسانی نیچر میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. طبیعتی حوالے سے بھی نیچرلزم سے کہ اس میں مغرب گمراہ ہوا، اور انسانی فطرت شناسی کے حوالے سے جو انہوں نے فکر پیش کی اس میں بھی گمراہ ہوا. میری کتاب ہے نیشنلزم کو تنقیدی جائزہ، جو اس کی پہلی قسم نے 2021 میں شائع کی تھی، اور ابھی تک اس پر کام میں کر رہا ہوں. ابھی تک یہ کتاب شائع نہیں کی لیکن الحمدللہ بھرپور کام میں کر چکا ہوں اس پر. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو تمام چیزیں نیشنلزم سے متعلق مل جائے گی.
تحریک روشن خیالی کیا تھی جی؟ روشن خیالی یہ تھی کہ بھئی ہمیں روشن خیال ہونا ہے، جیسے کہ آج کل کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی مولویوں نے ہمیں دقیانوس بنا دیا ہے، تو یورپ نے بھی کہا کہ بھئی ہم بڑے دقیانوس بنے رہے، دنیا میں لوگ لیڈ کرتے رہے، لہٰذا ہم نے روشن خیالی. اب روشن خیالی کیسے آئے گی؟ روشن خیالی ایسے آئے گی کہ ہم مذہب کو سائڈ میں کریں، اور جو ہے یہ ترقی، یہ آزادی، یہ فریڈم، یہ ایکوالٹی اور یہ فلانی چیزیں سائنس کے نام سے ہم اس پر ترقی کریں، روحانیت کے جو تقاضے ان کو چھوڑ دیں، صرف مادیت کے تقاضے کو پورے کریں گے تو پھر ہم ترقی کر جائیں گے. رومانٹکزم کیا ہے؟ تحریک رومانیت خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مغرب نے جب عیسائیت کو چھوڑا تو ان کو روحانی تشنگی لاحق ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ روح کی بھی تقاضے ہوتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں روحانی اضطراب کا یہ نکال سکتے ہیں کہ ہم کھیل کود کی چیزیں نکالیں. تو یہ جو آرٹ، فلسفہ اور اسی طریقے سے ادب ہے اور یہ موسیقی ہے اور یہ آج کل فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، تحریک رومانٹکزم کا نتیجہ ہے. اس میں کیا ہے کہ جی اپنے آپ کو بہلاؤ کچھ وقت کے لیے. بھائی ہے کچھ وقت کا بہلاوا نہیں، یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ انسان زخم پہ خارش کرے. زخم کا علاج یہ کہ مرہم رکھی جائے، اللہ کی بات مانی جائے. یہ علاج نہیں ہے کہ تھوڑی وقت کی خارش کر کے مزے لیے جائیں. پھر آپ آگے دیکھیں، اگلے آپ کو تین یعنی عنوان نظر آ رہے ہوں گے: سیکولرزم، لبرلزم، کمیٹرینزم. یہ چار فلسفے آگے بڑھ کے مزید نظام کی صورت میں سامنے آئے. یعنی پہلے خام فکر و فلسفہ تھا، پھر یہ نظام کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے. اب یہ سیکولرزم ہے، خلاصہ میں نے لکھا ہے، یعنی دائرہ کار. ویسے تو عمومی لبرلزم، سیکولرزم مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا عمومی معنی یہ لیا جاتا ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ کرنا. تو یورپ میں انہوں نے عیسائیت کو تو کلیسا میں دفنا دیا تو اور کہا تھا کہ اجتماعی نظم میں آپ کا لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ 1000 سال آپ نے پادریوں نے غنڈہ گردی کے نام پر ہم پر تسلط قائم رکھا ہے، تو لہٰذا ہم پادری کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ اجتماعی نظم میں، معاشیات میں، سیاسیات میں یا قوم کے اور معاشرے کے فیصلے کریں. تو سیکولرزم وہاں پر پنپا ہے اور اس کی وجہ بھی درست تھی، کیونکہ عیسائیت میں واقعی دم خم نہیں تھا. لیکن یہاں پر جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں مذہب اور سیاست کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ انتہائی درجے کا مغالطہ ہے. اسلام میں سیاست کے تمام اصول اور تمام رول ماڈل بنا کے پیش کیے ہوئے ہیں خلفائے راشدین نے، اور اصول و ضوابط قرآن حدیث میں موجود ہے کس طریقے سے ہم نے سیاست کا نظام چلانا ہے. تو یہ نعرہ یہاں لگانا یہ بالکل بیہودگی ہے. عیسائیت کے جتنے مسائل تھے، 10-12 مسائل ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، وہ میں انشاءاللہ سلائڈ نقل کروں گا، اس میں میں لکھتا بھی رہتا ہوں. وہ 10-12 جو اسباب ہے وہ یہاں تھوپے جاتے ہیں مسلم معاشرے میں، حالانکہ بنیادی فرق عیسائیت تھی، اسلام ہے ختم. کہا جاتا ہے کہ مذہب، اب مذہب کے نام میں عیسائیت بھی آ گئی، اسلام بھی آ گئی، تو لہٰذا عیسائیت کے پس منظر میں اسلام کو رگڑا جاتا ہے. یہ بنیادی مغالطہ ہے جس وقت سیکولر طبقے کو، لبرل طبقے کو لگا ہے، اور اس پر میں کافی لکھتا ہوں الحمدللہ. وہ ساتھیوں کو مضمون شیئر کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے گی کہاں پر عیسائیت کے مسائل تھے جو ہم پر تھوپے گئے، کلیسا کے مسائل تھے، پادری کے مسائل تھے. تو بہرحال اگلا عنوان لبرلزم ہے. لبرلزم کیا ہے؟ یہ بھی اسی معنی میں ہے، لیکن اس میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ فرد انفرادی طور پر آزاد ہو، فرد انفرادی طور پر مذہب سے آزاد ہو، خدا سے آزاد ہو نعوذ باللہ، اور فرد انفرادی طور پر اپنی خواہشات کو، مادہ پرستی کو تسکین دے بس. اب آپ غور کریں گے لبرلزم کے ذیل میں اگر ہم چلے جائیں، بڑے فلسفے آزادی، فریڈم، مساوات، ایکوالٹی، ترقی اور اسی طریقے سے پروگریس ہے، رواداری ہے، ان تمام فلسفے میں نظر آتے ہیں. یہ ایک طریقے سے کلمے تھے لبرلزم کے. آزادی کیا ہے؟ خلاصہ مذہب اور خدا سے آزادی. مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ ہے کہ عقیدے میں، صنف میں اور اسی طریقے سے فہم میں، تینوں چیز میں انسان برابر ہے. حالانکہ خود مغرب ان کسی فکر پر عمل نہیں کرتا. یہ تمام کے تمام نعرے اس نے باہر کے لوگوں کے لیے بنائے ہوئے. آزادی، اب آزادی سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی غلامی سے آزادی نہیں، ایسا نہیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ مادر پدر آزاد ہونا فکری اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، اور مذہب سے آزاد ہونا. لیکن دوسری طرف خود وہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس وقت مخصوص لوگوں کا غلبہ ہے، مخصوص لوگوں کی حکمرانی، چودراہٹ ہے. دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. فلسطین میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں اسلامی ممالک میں کیا چل رہا ہے، آپ کے سب کے علم میں دہرے معیار ہے. یہ اس وقت آزادی کے عنوان پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں کہتا ہوں ساتھیوں کو پڑھاتا بھی ہوں، لمبے لیکچرز ہیں، لیکن ابھی اس پر تفصیلی بات نہیں ہو سکتی. ارادہ یہ ہے کہ ان 4 عناوین پر ویسے شاید پہلے بھی کچھ بات ہو چکی ہے، دوبارہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو آزادی دنیا میں ممکن نہیں ہے بھائی. کسی ملت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ آزادی سمجھ رہے ہیں اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. دنیا میں جو بھی ملحد ہوگا وہ کسی نہ کسی حکمران، کسی نہ کسی قوم میں، کسی معاشرے کے قوانین کو فالو کر رہا ہوگا. دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹ ہے بھائی، یہاں بھی ہم قوانین کو فالو کریں گے، اس کا نام مذہب ہے. آپ جب انسانوں کے مانیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آزاد ہیں. جب ہم اللہ کی بات مانیں، اللہ کے قوانین پہ عمل کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلام ہیں، آپ کے ہاں مذہب میں آزادی نہیں.
تو اسی طریقے سے مساوات ہے، برابری کا، اس پہ میں بات کر چکا ہوں کہ تینوں چیزوں کی مساوات جو میں نے بیان کی ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا، کیونکہ مساوات اسلام میں عدل کا کنسیپٹ ہے، ہر حق والے کو اس کا حق ملنا، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ کمیونٹرینزم کا فلسفہ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ پہلے جیسے لبرلزم کے مقابلے میں فلسفہ ہے، لبرلزم نے کہا کہ فرد بطور فرد آزاد ہے، اس کو فرد کو بطور فرد کے تقدس ملنا چاہیے۔ کمیونٹرینزم نے کہا کہ معاشرے کے طور پر فرد بطور فرد نہیں، فرد بطور معاشرہ جو ہے وہ مقدس ہے۔ پھر اس کے ضمن میں قوم پرستی، وطن پرستی میں مبنی اشتراکیت ہے، اور جرمنی میں جو ہٹلر کا جو نظریہ تھا وہ ہے نیشنلزم، یہ تمام چیزیں اس کے ضمن میں آئی۔ لبرلزم کے جو کہتے ہیں فرد کو آزاد ہونا چاہیے، وہاں سرمایہ دارانہ نظام نظر آیا کہ فرد جس طرح چاہے زر کمائے، جس طرح چاہے وہ اپنی خواہشات پوری کرے، کوئی اخلاقی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سیکولر جمہوریت ڈیموکریسی میں انقلاب فراز کے بعد نظر آتا ہے کہ بھئی یہ سیاسی مظہر تھا، لبرلزم کی سیاسی شکل تھی، جبکہ کیپٹلزم لبرلزم کی معاشی شکل تھی۔ تو یہ کچھ آج میں جلدی گفتگو، میں نے آج تھوڑی گفتگو بھی ذرا جلدی کی ہے تاکہ جو ہمارا وقت ہے طے شدہ جو 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں اس میں ہم اس موضوع کو نمٹا سکیں۔ امید ہے آپ کے سامنے ایک ہائی لائٹ مغربی فکر و فلسفے کی آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے بہت سے گوشے جس میں ہم نے بات کرنی ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ کوئی سوال ہو کسی ساتھی کو تو سوال کر سکتے ہیں۔ سوال ہو تو سوال بھیج دیجیے، وائس میں سوال کر لیں براہ راست، میں انشاءاللہ جواب دے دیتا ہوں، ورنہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ بعد میں گروپ میں بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم پھر کلاس مکمل کرتے ہیں، اور آپ حضرات کے جتنے سوالات ہو انشاءاللہ چیٹ ہم آن کریں گے، تو اس میں آپ حضرات میں سوالات بھیج دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔